اور اللہ نے کئی مقامات پر یہ قرآن میں اس واقعے کو مختلف جگہوں پر ڈسکس کیا ہے. ایک مقام لے رہا ہوں. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. جب اس نے کہا اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا اب تو نکل جا میری بارگاہ سے, جنت سے نکل جا, تو مردود ہو گیا اور اب تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی. جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ کس وجہ سے سجدہ نہیں کیا؟ صرف سجدہ نہ کرنے کے مرحلے پر نہیں نکالا, سوال و جواب کیا ہے, مکالمہ کیا ہے, اور مکالمے کے بعد اس کے موقف کو سن کر پھر اسے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچانے کا بھی اہتمام کیا. اس امر کی طرف متوجہ کیا ہے کہ لوگوں, ابلیس نے بوجہ بشریت انکار سجدہ کیا, جو میرے انبیاء کی بشریت کو ان کی عظمت کے منافی سمجھے اور ان کی تعظیم کے لیے رکاوٹ جانے, وہی مردود ہے اور قیامت تک لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیتا. تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ نے بشریت عطا کی ہے, کوئی شک نہیں, مگر بشریت اچھالنے کے لیے نہیں ہے, بشریت تانا دینے کے لیے نہیں ہے. ارے بشریت نبی کا پہلو عظمت ہوتا ہے, مجانست عطا کرنے کے لیے, اسے انس کے ذریعے مخلوق کو بلانے کے لیے. مخلوق اپنے جیسا دیکھے تو قریب آئے, اور جب قریب آئے تو اس کے فیض سے نور ایمان پا لے. مقصود یہ ہوتا ہے انبیاء کو بشریت عطا کرنے کا. اور اس سارے کو بیان اس لیے کیا تاکہ پتہ چل جائے شیطان راندائے درگاہ کیوں ہوا ہے. اب ہے بشریت, مگر ایک بڑی لطیف بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے قرآن کے ان الفاظ کو سنا, قرآن کی بہترین تفسیر وہ حضور کی حدیث مبارکہ آقا کی. قرآن میں آیا انا بشر مثلکم, ہم نے اس کو مثلیت کو لے لیا. عجیب بات ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر صیام وصال رکھنا شروع کیے. اب حضور کی اپنی زبان سے اس مثلیت کی حقیقت سمجھیں. صیام وصال, بغیر سحری افطاری کے روزے, بغیر کھائے پیے روزے. صحابہ نے حضور کو یہ عمل کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی آقا کی محبت میں ایسا کرنا شروع کر دیا. یہ بھی آقا کے خصائل اور فضائل میں سے ہے. ایسی اتباع کرنے والے کسی اور پیغمبر کو امتی نصیب نہیں ہوئے جیسے مصطفیٰ کو نصیب. وہ پیغمبر مطالبے کرتے رہتے, امت کے لوگ فرار کے راستے ڈھونڈتے رہتے. وہ کہتے اللہ نے حکم دیا ہے گائے ذبح کر دو. وہ 100 سوالات لے کر کھڑے ہو جاتے, گائے کا رنگ کیسا ہو, گائے کی عمر کیسی ہو, وہ گائے دکھائی کیسی دیتی ہو, اور اس کے اوصاف خصائل کیا ہو. پیغمبر جواب دیتا رہتا, اور جب آخر میں ذبح بھی کرتے, قرآن یہ کہتا ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, وہ ذبح کرتے ہوئے دکھائی دیتے نہیں تھے, مجبوری سے وہ سارا کچھ کیا. تو ان کی امتیوں کے درجے یہ تھے کہ پیغمبر مطالبہ بھی کرتا تو لیت و لال سے کام لیتے. حضور کو وہ امتی عطا کیے, آقا کو کرتا دیکھتے, حکم نہ ہوتا, تقاضا نہ ہوتا, تب بھی عمل مصطفیٰ کو اختیار کر کے حضور کے فیوزات پانے کی کوشش کرتے. اب جب حضور نے صیام وصال رکھنا شروع کیے, صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے. اب حضور تھے, صحابہ تھے. بے شک صدیق و عمر تھے, عثمان و علی تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. مگر چند دن گزرے, 2-4 دن, تو حضور نے دیکھا, اور آقا نے بھی منع نہیں کیا, پہلے ایک خاص مقام تک آنے دیا,
پھر حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ دیکھتا ہوں تمہارے چہرے زرد ہوتے جا رہے ہیں، جسم پر نکاہت کمزوری آتی جا رہی ہے، قدم لڑکھڑاتے ہوئے دکھائی دیتے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب کا یہ حال کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ عرض کیا آقا ہم نے بھی آپ کی اتباع میں صیام وصال رکھنا شروع کر دیے، صیام وصال بغیر سحری افطاری کے۔ اب آقا دو راستے تھے نا، یا کہتے چلو ٹھیک ہے میں رکھ رہا ہوں تم بھی رکھو، میں تم جیسا ہوں تم مجھ جیسے ہو، کیا ہوا رکھو، یا آقا ویسے منع کر دیتے، فرماتے نہیں بھی تمہارے لیے حکم نہیں ہے، میں جو کرتا ہوں کرنے دو، تم ایسا نہ کرو۔ مگر یہ واقعہ 4 مختلف طرق سے، 4 اسناد سے اور 4 عظیم ہستیوں سے روایت ہوا ذخیرہ حدیث میں۔ اس میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری شخصیت حضرت ابو ہریرہ ہیں، تیسری شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، چوتھی شخصیت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 شخصیات سے مروی ہوا، اور ان چاروں طرق سے کتب حدیث میں یہ روایت متفق علیہ کے درجے پر ہے۔ روایت حدیث میں سب سے اونچا درجہ متفق علیہ کا ہے جو بخاری و مسلم میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت بھی متفق علیہ ہے، حضرت عائشہ والی روایت بھی متفق علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ والی روایت بھی متفق علیہ ہے، حضرت انس والی روایت بھی متفق علیہ ہے۔ کیا؟ جب انہوں نے کہا کہ آقا ہم نے آپ کو دیکھا ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت قال انی لست مثلکم انی اطعم و اسقا، لوگوں میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے۔ ابھی کیا کھلایا پلایا آگے بات کرتا ہوں، مگر حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں فرمایا قال و ایکم مثلی، پہلی میں فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، دوسری میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ خدا جانے یہ مثلیت کا وبال قوم کے اوپر کہاں سے نازل ہوا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں نہ میں تم جیسا نہ تم میرے جیسے۔ اگلی حدیث میں فرمایا قال انی لست کہیئتکم، حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت میں تمہاری حیت پر نہیں ہوں، میری خلقت تمہاری خلقت جیسی نہیں ہے، میری حیت تمہاری حیت جیسی نہیں ہے، دکھائی تم جیسا دیتا ہوں، حقیقت میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ فرمایا ابھی تو یطعمنی ربی ویسقین، میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا قال انی لست مثلکم انی اضل یطعمنی ربی ویسقین، لوگو میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میرا معاملہ یہ ہے رب اپنے دست قدرت کے ساتھ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ خدا جو کھلاتا ہوگا وہ گندم کی روٹیوں کے لقمے توڑ کر منہ میں ڈالتا ہوگا، خدا جو پلاتا ہوگا وہ کسی کنویں چشمے کا پانی گلاس میں بھر کے پلاتا ہوگا۔ خدا کا کھلانا پلانا پھر اسی کی شان کے لائق ہونا چاہیے۔ وہ کیا کھلاتا تھا؟ ارے وہ مصطفیٰ کو اپنی قربت میں لیتا تھا، آقا کو اپنے قریب کرتا تھا، اپنی قربت کا کھانا کھلاتا تھا، اور جب حضور قریب ہوتے ارے پردے اٹھا کر جمال مطلق بے نقاب کر کے مصطفیٰ کو اپنے دیدار کا شربت پلاتا تھا۔ اللہ کا کھلانا۔ حاضرین محترم، اب ان چاروں اور یہ اور بھی بہت سارے مقامات پر آئی، میں نے صرف متفق علیہ لی، اس سے نچلے درجے کی کوئی روایت نہیں لی۔ اب آقا جن سے فرما رہے ہیں ایکم مثلی اور لستو مثلکم، جن سے فرما رہے ہیں وہ میں اور آپ نہیں ہیں، سامنے صدیق و عمر بیٹھے، عثمان و علی بیٹھے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ جن کے سامنے مصطفیٰ کے شب و روز تھے، مصطفیٰ کی خلوت و جلوت تھی، حضور کی تنہائی و مجلس کے احوال جن پر آیا تھے، مصطفیٰ کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، جنہوں نے آقا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کی سعادت پائی تھی، وہ سارے صحابہ تھے۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ آقا آپ ہم جیسے ہی تو ہیں۔ جو ساتھ بیٹھتے تھے احوال حیات کا مشاہدہ کرتے تھے، انہیں زیب دیتا تھا نا کہ وہ کہتے کہ آپ ہم جیسے ہیں،
مگر آقا نے فرمایا کون میری مثل ہے؟ سر جھکا کر بیٹھ گئے. ارے کس کے مثل ہونے کی بات کرے؟ اس کے تو نالین اور اس کے جوڑوں کی مثل کائنات میں نہیں، مصطفیٰ کی مثل کہاں سے آئے؟ اس لیے اہل معرفت نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. ہائے ہائے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی. اور کسی اور عارف نے کہا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے بول پے انہاں ویکھیا نہیں، جنہاں ویکھ لیا او بول دے نہیں. یہ جھگڑے تب تک ہیں جب تک نگاہوں پر پردے پڑے ہیں، جب تک حقیقت حال عیاں نہیں ہوتی. ارے پردے اٹھ جائیں، اندر کا منظر دیکھنا نصیب ہو جائے، خدا کی قسم آنکھ محو نظارہ ہو، دل حیرت میں مبتلا ہوتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی. معاملہ یہ ہے کہ ہم اس طرف محنت نہیں کرتے، دیکھنے کے لیے محنت نہیں کرتے. اور میں معذرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سارے جھگڑ رہے ہیں، دیکھنے پر محنت کوئی نہیں کر رہا. خواہ کوئی قائل ہے خواہ کوئی قائل نہیں ہے، دونوں کی ساری محنت مناظروں پر ہے، لڑائی جھگڑوں پر ہے. اگر اس سے آدھی محنت دیکھنے پر کر لیتے، خدا کی قسم اگر کوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائے، دیکھنے والی آنکھ پیدا کر لے، سننے والے کان پیدا کر لیں، آج بھی سنائی بھی دیتے ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں. شیخ احمد الرفاعی علیہ رحمت حضور کی بارگاہ میں جاتے، سینکڑوں واقعات ہیں، بس ایک ذہن میں آ گیا، معروف ہے. امام نبہانی نے جمال الاولیاء میں لکھا اور اس کا ترجمہ و تلخیص مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کی. اور یہ بھی یاد رکھ لیں جب کوئی ایسا حوالہ کسی بزرگ کا بھی دیا جاتا ہے، میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصود تانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد کسی کو چڑھانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد محبت کے ساتھ بلانا ہوتا ہے. مقصود یہ ہوتا ہے لوگوں جھگڑتے کاہے کہ ہو، آؤ اوپر والوں کو دیکھو، جو متقدمین گزرے، جو اسلاف گزرے، اکابر گزرے، آؤ ان کو دیکھو. عقیدے کی حد تک جو ان کا معاملہ تھا اس کو تو قبول کر لو نا، بزرگوں کے طریقے پر اکٹھے ہو جاؤ. وہ لکھتے ہیں کہ شیخ احمد الرفاعی علیہ رحمت سلسلہ رفاعیہ کے عظیم بانی بزرگ حضور کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے لگے تو مان دل میں ایک خیال آیا، اور اس خیال کو بطور استغاثہ آقا کی خدمت میں پیش کر دیا. وہ خیال کیا تھا؟ آقا کبھی وہ زمانہ تھا جب آپ حیات ظاہری میں جلوہ گر تھے اور صحابہ آتے اور آپ سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے تو جواب بھی پاتے اور مصافحے کا شرف بھی نصیب ہوتا. آقا آپ ہاتھ بھی ملاتے. ہم اس دور میں نہ ہوئے، ہمارے بس میں نہ تھا، اللہ کی حکمتیں، مگر آقا دل ہے، مچل اٹھتا ہے نا. ہمارا بھی جی چاہتا ہے کبھی یہ ہمیں بھی سعادت نصیب ہوتی. اس دور میں ہونا ہمارے بس میں نہ تھا. ارے ہم بے بس ہیں آقا، آپ تو بے بس نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں، آپ تو مجبور نہیں ہیں. سو آقا غلام احمد الرفاعی آیا ہے اور حضور یہ التجا کرتا ہے جس طرح کبھی حیات ظاہری میں صحابہ کو سلام کا جواب دیتے ہوئے مصافحہ عطا فرماتے تھے، آقا احمد الرفاعی پر بھی کرم ہو جائے. اتنا کہا، سلام عرض کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام نبہانی لکھتے، روایت کرتے ہیں اوپر امام رازی وغیرہ سے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ادھر شیخ احمد الرفاعی نے سلام عرض کیا، ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں، ہزارہ لوگوں کی موجودگی میں سب نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے روضہ اطہر سے لحد مبارک سے دست اقدس نکال کر احمد الرفاعی کو مصافحہ عطا کیا. ہم خدا جانے اس مثلیت کو سمجھ کیا بیٹھے ہیں.
یہ پیکر بشریت اور یہ پہلو مثلیت صحابہ کو بھی دکھائی دیتا تھا. کبھی کسی نے نہ کہا ہم جیسے. ارے وہ تختے ہاں سراپا اقدس ہے، مگر ایسا کہ جن گلیوں سے گزر جائیں ان کی فضائیں مہکنے لگتی ہیں. ہاں دیکھتے تھے حضور کھاتے ہیں، مگر جس لقمہ غذا کو ہاتھ لگاتے اس لقمے سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں بلند ہونے لگتی. مولا تیرا شکر ہے تیرے مصطفیٰ نے کھانے کے لیے چنا ہے. ارے
نورانیت میں ذرا فضیلت والی بات دکھائی دیتی ہے. عقل انسانی یوں سمجھتی ہے. اللہ نے باہر طور دونوں پہلو عطا کیے. اب یہ ایک بڑی اہم سٹڈی ہے جو حضور شیخ الاسلام کی طرف سے اس امت کے لیے یوں سمجھے جو عظیم تحائف ہیں ان میں سے ایک. یہ پوری تاریخ انسانی میں جو مختلف نظریات وجود میں آئے ان کا خلاصہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا اور ان انبیاء کو دیکھ کر مختلف طرح کے رد عمل سامنے آئے. ان تمام رد عوامل کو اکٹھا کر لیا جائے تو پوری تاریخ انسانی میں 5 گروہ دکھائی دیں گے. بولیے کتنے؟ 5. اب پھر ذہن میں رکھ لیں. ایک ہے شان مثلیت، بشریت والا پہلو. ایک ہے شان نورانیت، فضیلت والا پہلو. دونوں انبیاء کی زندگی میں وجود میں یکجا ہوتے ہیں مگر اپنا اپنا نقطہ نظر کوئی ایک کو دیکھتا ہے کوئی دوسرے کو دیکھتا ہے. ان پہلوؤں کے اعتبار سے تاریخ انسانی میں 5 طبقات کل وجود میں آئے. ایک طبقہ وہ جس نے صرف مثلیت کا اقرار کیا، بشریت کو دیکھا اور کہا ہمارے جیسے ہی تو ہیں، اور فضیلت کا، نورانیت کا کلیتاً انکار کر دیا. کہا فضیلت والی کوئی بات ہی نہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے نکاح شادیاں اولاد ہوتی ہے، یہ سارا کچھ. تو پہلو مثلیت کو دیکھا اور اقرار کیا اور پہلو عظمت و فضیلت کو نہ دیکھا انکار کر دیا. یہ لوگ کافر ہو گئے. یہ لوگ بولیے کافر ہو گئے. بس صرف اپنے جیسا سمجھا. تو جب اپنے جیسا سمجھا تو اطاعت کیسے ہو، قبولیت کیسے ہو، مانا کیسے جائے؟ مانا تو اسی کو جاتا ہے نا جسے اپنے سے برتر دیکھیں. اطاعت و اتباع اسی کی ہوتی ہے جسے خود سے افضل دیکھیں. سو اپنے جیسا دیکھا اور فضیلت کا انکار کر دیا، یہ کافر ہو گئے. پہلا طبقہ. دوسرا اس کے برعکس تھا، اس نے صرف فضیلت کو دیکھا، مثلیت کا انکار کر دیا، مثلیت کو چھوڑ دیا. یہ مشرک ہو گئے. یہ مشرک ہو گئے. بشریت مثلیت اس لیے تھی تاکہ کوئی خدا اور خدا کے بیٹے نہ بنائے، اور فضیلت اور نورانیت اس لیے تھی کہ محض اپنے جیسا نہ سمجھے. ایک توازن رکھنا تھا، ایک بیلنس رکھنا تھا. یہ وہ طبقات جو بیلنس قائم نہ رکھ سکے. ایک نے ایک شے کا انکار کیا، کافر ہو گیا. دوسرے نے دوسری شے کا انکار کیا، مشرک ہو گیا. صرف فضیلت دیکھی، بشریت نہ دیکھی، مثلیت نہ دیکھی، خدا اور خدا کے بیٹے بنا دیا. تیسرا طبقہ وہ آیا جس نے مثلیت و فضیلت دونوں کا اقرار کیا مگر اصرار، سٹریس اور زور سارا مثلیت پر رکھا. مانتے دونوں کو تھے، بشریت اور فضیلت کو، مگر جب بات کی محض مثلیت کی کہا عظمت والا پہلو، جواب دیا مانتے ہیں مگر بات ہمیشہ مثلیت والی کرتے، برابری کی کرتے. یہ وہ لوگ تھے جو گستاخ ہو گئے. بولیے جو گستاخ ہو گئے. چوتھا طبقہ آیا، دونوں کو مانا اور دونوں میں سے کسی کو اوپر نیچے نہ کیا، برابر. کبھی بشریت کو دیکھا اس کی بات کرنے لگے، کبھی فضیلت کو، نورانیت کو دیکھا بات کرنے لگے. انہیں کسی ایک طرف جھکاؤ طبیعت کا نصیب نہ ہوا. جو اوپر والا گزرا اس کا جھکاؤ مثلیت کی طرف ہو گیا. وہ گستاخ بے ادب ہو گئے. یہ جو بالکل بین بین رہے، نہ ادھر بڑھے نہ ادھر بڑھے، یہ منافق ہو گئے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا لا الہ الا، یہ منافق ہو گئے. یہ 4 طبقے ہو گئے. 5واں طبقہ آیا، اس نے بشریت اور مثلیت کو بھی مانا، فضیلت اور نورانیت کو بھی مانا، مگر زور سارا فضیلت و عظمت پر دیا. جب بیان کیا شانیں بیان کی، جب بیان کیا عظمتیں بیان کی. یہ وہ ہیں جو مؤمنین ہو گئے. یہ اہل ایمان کا شیوا. کبھی
حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بشریت و مثلیت کا انکار نہیں کیا تھا، مگر جب بیان کرتے، عظمتیں بیان کرتے، رفعتیں بیان کرتے، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ سو منہاج القرآن آپ کو اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں آؤ، یہ جھگڑنے کے لیے نہ تھے، یہ فیض پانے کے لیے تھے۔ حضور کی بشریت کو بھی مانو کہ آپ کو فیض بشریت ملے، آقا کی نورانیت کو بھی مانو کہ آپ کو فیض نورانیت ملے۔ بشریت عطا کی اور عالم بشریت کو مصطفیٰ کا منگتا بنا دیا، نورانیت عطا کی، عالم نور کو مصطفیٰ کے در سے خیرات پانے والا بنا دیا۔ جس طرح آپ بشر ہو کر خیرات مصطفیٰ پر پل رہے ہیں، اسی طرح قدسیان فلک اور آسماں کے ملائکہ وہ بھی مصطفیٰ سے خیرات نور لے کر اسی پر پل رہے ہیں۔ یہ جبریل کس کی نوکری کرتا آیا ہے سوائے مصطفیٰ کے؟ ارے وہ تو 1.25 لاکھ کے پاس گیا ہی اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن حضور کے پاس جانا ہوگا۔ اس کا تو سارا سفر اس لیے تھا۔ اب یہ اپنے اپنے فہم کی بات ہے۔ بس آخری 2 باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ حکایت ہے کہ کسی موقع پر ایسے ہوا۔ اب یہ اہل ایمان اور اہل نفاق، ان کا فرق سمجھانے کے لیے انہوں نے بیان کیا کہ کسی جگہ پر کوئی 2 مختلف الخیال علماء تھے، آپس میں الجھ بیٹھے اور مناظرہ رکھ لیا۔ مناظرہ ایک کا موقف تھا کہ حضور اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، اللہ نے حضور کے حسب حال ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ دوسرے کا خیال اس کے برعکس تھا، وہ اس نقطہ نظر کا قائل نہیں تھا۔ مناظرہ رکھ لیا گیا، ساری رات دونوں اپنے شاگردوں کی ٹیم کے ساتھ اپنے اپنے موقف کی تائید میں ثبوت، دلائل اور براہین تلاش کرتے رہے، کتابیں کھنگالتے رہے، ساری رات جاگتے رہے۔ صبح جب اکٹھے ہوئے، آ گئے مناظرے کے لیے، لوگ بھی آ گئے، اجتماع ہو گیا، مناظرہ شروع ہونے لگا تو وہ جو حضور کی وسعت علمی کا قائل تھا عالم، اس نے کہا لوگوں مناظرہ تو ابھی ہوگا، دلائل کا تبادلہ ہوگا، حوالہ جات ہوں گے، سب کچھ، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی ساری رات جاگا ہے، میں بھی ساری رات جاگا، محنت کی ہے، آنکھوں کی نیند اڑائی ہے، قربان کی ہے، ساری رات دونوں جاگتے رہے، اس کے ساتھ بھی تھے، میرے ساتھ بھی تھے۔ میں ساری رات یہ ڈھونڈتا رہا کہ کتابوں سے ملے، آقا یہ بھی جانتے تھے، آقا یہ بھی جانتے تھے، حضور کو اس شے کا بھی علم تھا، آقا کو اس بات کی بھی خبر تھی۔ میں ساری رات آقا کے باخبر اور با علم ہونے کی چیزیں ڈھونڈتا رہا، یہ ساری رات ڈھونڈتا رہا کہ یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے، اس بات کی بھی خبر نہ تھی، اس چیز کا بھی پتہ نہ تھا۔ بس میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، رات دونوں جاگے ہیں، مگر دیانت داری سے بتا دو وفادار امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ تقاضا وفا کیا ہے؟ کسی کا والد ایک دن سکول نہ گیا ہو، ایک لفظ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور شاید اس اجتماع میں کئی لوگ ایسے ہوں جن کے والدین بزرگ، چلو زندہ نہ بھی ہوں، مرحوم ہوں، جو کبھی ایک دن سکول مدرسے نہیں گئے ہوں گے، کوئی لفظ نہیں پڑھا ہوگا۔ بس مجھے ایمانداری سے بتا دو، جس کے بزرگوں کا یہ حال ہو کہ کبھی سکول نہ گئے ہوں، وہ بھی کسی کو یہ اجازت دے گا کہ کوئی کہے اس کا باپ جاہل تھا؟ بولیے۔ ارے کچھ وفا کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ رشتوں کا حیا ہوتا ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے ارے کیا ہوا، میرا باپ کسی مدرسے میں نہیں گیا، میرے باپ کا مشاہدہ بڑا تھا، میرے باپ کا تجربہ بڑا تھا، تمہیں کتابوں سے وہ کچھ نہ ملا ہوگا جو میرے باپ نے براہ راست زندگی سے سیکھا۔ وفا اور حیا اپنے بڑوں پر تانے کی انگلی نہیں اٹھانے دیتی۔ ہمیں زمانے نے کس راہ پر ڈال دیا، جس مصطفیٰ کے بارگاہ سے خیرات علم کائنات کو تقسیم ہوئی، جہاں سے اللہ کی نعمتوں کی تقسیم مخلوق میں ہوئی، جو صبح و شام امت کے احوال حیات کی بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہے،
اللہ کی بارگاہ میں اشک فشانیاں کرتے رہے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر امت کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، جن سے کسی نے دنیا مانگی دنیا دے دی، عقبہ مانگی عقبہ دے دی، کوئی مولا کی تلاش میں آیا ہاتھ پکڑ کر مولا سے ملا دیا ہے۔ اس آقا کی ذات کو موضوع بحث بنا کر اپنے جیسا بناتے پھرتے ہیں، اپنے جیسا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اس سے بڑی محرومی کوئی نہ ہو، بدبختی کوئی نہ ہو۔ منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے، فکر یہ ہے، لوگوں آؤ ایمان ساری شانوں پر رکھو۔ بشریت بھی حضور کا پہلو عظمت ہے، پہلو رفعت ہے۔ آقا کی ساری شانوں پر اوصاف پر ایمان رکھو، تذکرے جب کرو آقا کی رفعتوں کا کرو۔ اللہ کی سنت یہ ہے، فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تیری خاطر تیرا ذکر اونچا کر دیا، تیرے ذکر کا پرچم بلند کر دیا ہے۔ ارے خدا بلندیاں دکھانا چاہتا ہے، تم پستیوں کی طرف جانا چاہتے ہو؟ سو آؤ ان جھگڑوں سے نکلو اور حضور کی ذات کی عظمت کے بیان پر ساری امت مل کر اس طرح آگے بڑھے کہ جدھر بھی کوئی جائے آقا کی بلند شانوں کا تذکرہ کرے، تاکہ انسانیت مصطفیٰ کی عظمت کی قائل ہو جائے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ نفرتوں کے اور تعصبات کے، عداوتوں کے یہ فاصلے مٹا کر آؤ محبتوں کو فروغ دیں، چاہتوں کو فروغ دیں۔ آج عالم کفر ہمارے احوال کو دیکھ کر حضور کی ذات آقا کی سیرت و کردار پر انگلیاں اٹھانے لگا ہے۔ اس کا سبب آقا کا کردار نہیں ہے، ہمارا کردار ہے۔ اپنا کردار ایسا بنا لو، انسانیت سے محبت کرنا سیکھو۔ مجھے اضافی طور پر ایک بات یاد آ گئی، بس کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج تشریف لائے واپس، اللہ نے حضور کو ایک خرقہ خلافت عطا فرمایا، ایک جبہ خلافت عطا فرمایا، اور ساتھ اس کی کوئی کوالیفیکیشن بتا دی۔ یہ اولیاء نے، اہل معرفت نے اپنی کتابوں میں لکھا، ایک خرقہ ولایت جبہ خلافت کا عطا کیا، اور ساتھ اس کی ایک کوالیفیکیشن بتائی، حبیب جو اس کوالیفیکیشن کا حامل ہو، جو کوالیفائی کر لے اس کو دے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اصحاب کو بلایا، آقا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اگر تمہیں آپ کو وہ خرقہ خلافت دیا جائے تو کیا کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا میں دنیا سے جھوٹ، کذب اور غلط بیانی کا خاتمہ کر دوں گا، سچائی، راست بازی اور صداقت کو فروغ دوں گا۔ آقا نے فرمایا بے شک آپ ایسا ہی کریں گے، آپ کو یہی زیب دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو بلا لیا، فرمایا عمر آپ کیا کریں گے؟ عرض کیا آقا میں دنیا سے ظلم، زیادتی، استحصال ختم کر دوں گا، نظام عدل کو معاشرے میں نافذ کر دوں گا، فروغ دوں گا۔ فرمایا آپ ایسا ہی کریں گے، یہی زیب دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عثمان آپ کیا کریں گے؟ عرض کیا آقا میں دنیا سے بے حیائی اور بخل ختم کر دوں گا، سخا اور حیا کو فروغ دوں گا۔ آقا نے فرمایا ہاں آپ کو یہی زیب دیتا ہے، یہی کریں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو بلایا، علی آپ کیا کریں گے؟ عرض کیا آقا میں وہ جبہ لے کر مخلوق کے گناہوں پر ڈال کر چھپا دوں گا۔ لوگوں کی عیبوں پر ڈال کر چھپا دوں گا۔ ہر ایک کا درجہ بلند ہے، ہر کوئی اونچا ہے مصطفیٰ سے فیض پانے والا، مگر آقا نے طبعی مزاج کی بنا پر وہ خرقہ خلافت، وہ جبہ خلافت حضرت مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا۔ لوگوں یہ سیرت آقا کا اسوہ حسنہ، یہ صحابہ کی زندگی کے پہلو مختلف، یہ کس کے لیے ہیں اگر ہم نے نہیں اپنانے؟ ایک جنگ و جدال کا ماحول قائم کر رکھا ہے، ایک تصادم اور باہمی منافرت کی ایک فضا ہے جس میں ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں، نفرتوں کی آگ ہر سو جل رہی ہے، یہ کفر کے خواب شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں، یہ باطل ان کے مقاصد کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ آؤ اگر کوئی دوسرا آپ سے محبت نہیں کرتا، ارے اتباع مصطفیٰ میں آپ محبت کرنے والے ہو جائیں نا۔
کوئی بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، سنا نا روز پھینکتی تھی، کبھی آپ نے سوچا کیسے پھینک لیتی تھی؟ کیا کوڑا لے کر حضور کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی؟ نہیں، وہ اپنے گھر میں ہوتی تھی، اپنے گھر میں ہوتی تھی، کوڑا پھینکنا چاہتی تھی۔ حضور نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہ مجھ پر کوڑا پھینک کر خوش ہوتی ہے، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ کوڑا پھینکنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی آقا ہی گلی بدل لیتے، آقا گلی بدل لیتے، کسی اور طرف سے گزر جاتے۔ ارے وہ اگر روز پھینکتی تھی تو تب پھینکتی تھی نا، مصطفیٰ روز گزرتے تھے۔ وہ حضور کی سیرت، وہ آقا کی سنت، ارے یہودیوں کو گھروں میں ٹھہرایا اور یہودیوں کے ساتھ بھی محبت کی، ہدایت دینے کی غرض سے، ہدایت دینے کی۔ ایک لڑکا یہودی حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا، یہودی کا بیٹا تھا، خود یہودی تھا اور حضور سے محبت کرتا تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، آقا کی مجلس میں بیٹھتا۔ اور سن لیجئے، پڑھنے کھنگالنے ذخیرہ حدیث، بس دو ہی کام کرتا تھا۔ ایک کرتا تھا کیا؟ حضور کے لیے لوٹا بھر دیتا تھا، آقا کی طہارت کے لیے لوٹا بھر دیتا تھا، محبت کرتا تھا حضور۔ 10-12 سال کا لڑکا، کوئی بات تو ہوگی نا کہ جو حضور سے محبت کرتا تھا، ایماندار بھی نہیں ہے، لوٹا بھر دیتا۔ اور جب حضور مجلس میں آتے، حضور کے جوڑے اٹھا کر بغل میں رکھ لیتا، جب آقا واپس جاتے آگے رکھ کر پہنا دیتا۔ بس محبت میں یہ دو کام کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، حضور نے پوچھا، وہ کئی دن ہو گئے، 3-4 دن وہ بچہ نہیں آیا۔ عرض کیا آقا وہ شدید بیمار ہے، گھر میں پڑا ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ اس کی عیادت کو چلتے۔ لوگوں وہ کیا خوش نصیب بچہ ہوگا جس کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے مصطفیٰ چل کر جا رہے ہیں۔ اس کے گھر پہنچے، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، جا کے دکھایا یہ چارپائی پر پڑا ہے، مصطفیٰ سرہانے بیٹھ گئے۔ دین یوں نہیں پھیلا جس طرح ہم پھیلانا چاہتے ہیں، مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھ گئے۔ حضور نے چشم بصیرت سے دیکھا، اس کا وقت آخر آ گیا، وقت آخر۔ حضور نے اس وقت فرمایا بیٹے اتنے دن سے آئے نہیں ہو، ہم تمہاری مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں، اور کیا خیال ہے مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ جب مجلسوں میں جا کر بیٹھتا تھا تب نہیں کہا، کچھ آداب دعوت و تبلیغ ہوتے ہیں، سنانے کے لیے کوئی ماحول ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب جی چاہا، اگلا کسی حال میں ہے آپ نے اپنی بات ٹھونسنی ہے۔ حضور نے سیرت سے بتایا، فرمایا بیٹے مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی طرف، باپ بھی حضور، اس کی حضور سے محبت اور حضور کی اس پر شفقت دیکھتا تھا۔ باپ نے دیکھا، فرمایا بیٹے میں کیا کہتا ہوں، جیسے ابو القاسم کہتے ہیں مان جاؤ، ہائے ہائے مان جاؤ۔ اس نے کہا اچھا فرمائیے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب پڑھا کر باہر نکلے، گلی میں آئے تو حضور نے پھر اپنی چشم بصیرت سے، چشم بینا سے دیکھا، فرمایا اس کا وصال ہو گیا اور اللہ نے کرم کیا، اسے میرے ذریعے دوزخ سے بچا لیا۔ یہ فیضان سیرت مصطفیٰ ہے۔ لوگوں یہ پہلو جھگڑنے کے لیے نہیں تھے، یہ تو امت کو یکجا کرنے کے لیے تھے۔ آؤ پھر اس پیغام کو لے کر اٹھو، یہ پیغام وحدت، یہ پیغام یکجہتی، یہ پیغام اتفاق و اتحاد اور پیغام محبت۔ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کی ربع صدی سے زائد کی یہ جد و جہد فقط اس لیے ہے کہ محبتیں عام ہو جائیں اور ہر کسی کو فیضان سیرت مصطفیٰ سے اور فیضان محبت مصطفیٰ سے حصہ مل جائے۔ آؤ اس پیغام کو فروغ دیں۔ اس پیغام کو فروغ دیں۔ بات اچھی لگی ہو، بھلی لگی ہو، پسند آئی ہو تو آؤ پھر ہمارے ساتھ اس قافلہ عشق و مستی میں شریک ہو جاؤ۔ اس پیغام انقلاب کو فروغ دو اور اس دعوت کو لے کر ایک ایک متنفس تک پہنچاؤ، ایک ایک گھر تک پہنچاؤ، تاکہ جلد پھر اسلام کی عظمت کا پھریرا لہرائے اور مصطفی انقلاب کا روشن سویرا طلوع ہو جائے۔ اللہ رب العزت
آپ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں اختتامی جملہ کہنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے اتنی دیر کھڑے ہو کر مجھ ناچیز اور ناقص کی بات کو سنا، گفتگو کو سنا، وہاں چند منٹ اور ٹھہریں اور دعا کے بعد سارے احباب تشریف لے جائیں۔ اور میں اپنے لیے بڑا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں، خوشگوار، کہ میں اگلے روز آنے والے مہمان سکالر کے متعلق بھی آپ کو دعوت دوں۔ آپ میں سے چونکہ وہ پنڈی میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ کثرت سے انہیں سنتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ شخصیت کہ جن کی ایک موقع پر زبان بند ہو گئی تھی، گفتگو نہیں کر سکتے تھے، اور حضور میں وہ تفصیلاً نہیں جاتا، ڈاکٹرز نے کہا کہ اپنے وقت پر کبھی بولنے لگ جائیں گے، مگر اس وقت میڈیسن کی دنیا میں کوئی علاج معالجہ نہیں ہے۔ پھر بس وہ کیسا خوش نصیب دن تھا جب حضور شیخ الاسلام ادھر آئے اور ان کے گھر والے لے گئے۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک گلاس میں پانی منگوایا، گھونٹ بھرا، اور وہ گھونٹ جو پانی کا تھا وہ ان کے منہ میں ڈال دیا۔ ایسے ہی ہے جی، ان کے منہ میں، یہ ان کے والد گرامی بیٹھے، ان کے منہ میں ڈال دیا۔ بس اس پانی کا منہ میں جانا تھا کہ یک لخت ان کی قوت گویائی بحال ہو گئی، زبان سے بولنے لگے، اور ایسا بولنے لگے کہ آج مجمع سن کر دنگ رہتا۔ یہ اللہ کے کرم۔ اور یہ حضور شیخ الاسلام کے فیض کا زندہ مظاہرہ اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ آؤ اسے سنتے ہیں جس کو حضور شیخ الاسلام کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے فضل کا حصہ نصیب ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جب گئے تو وہ سلام کیا تو ایک بار تو سر سے لے کر پاؤں تک ہل گیا ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کل وہ شخصیت آ رہی ہے۔ سو اپنے ساتھ اپنے جملہ احباب کو دعوت دے کر لائیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین اور معاونین کے ساتھ آپ شرکاء کو، اہل محبت کو، کہ آپ نے یہ روح پرور منظر سرزمین راول پنڈی پر دکھایا، مگر کل کا دن اس سے کم از کم 2 گنا تعداد بڑھ جانی چاہیے۔ بس ایک بات کیا، ایک ساتھ اور فرد کو لے کر آئیں گے۔ بولیے، یہ جو درخواست کر رہا ہوں اس کو قبول کرتے ہیں؟ کتنے قبول کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، ایک آدمی کو، بس زیادہ نہیں۔ کل ایسا منظر ہو کہ باہر سڑکوں پر بھی مجمع اور اجتماع ہو، اور پتہ چلے کہ اس سرزمین پاکستان جو لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیوں میں ملا، ارے یہ تحفہ شب قدر ہے، یہ تحفہ مصطفیٰ ہے۔ اور پاکستان، بس اضافی بات پھر ذہن میں آ گئی، یہ آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل ڈائلنگ میں اس کا کوڈ 92 ہے، 92 کوڈ ہے، اور 92 لفظ محمد کے اعداد ہیں۔ لفظ محمد کا عدد 92 ہے۔ کبھی آقا نے حیات ظاہری میں اس ہندوستان کی سرزمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے، لگتا ہے وہ سرزمین پاکستان کے قیام کی طرف اشارہ تھا۔ انٹرنیشنل ڈائلنگ میں 92 کا کوڈ ملنا محض اتفاق نہیں، محض تاریخی حادثہ نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس 92 کے عدد نے پاکستان کو کوچہ محمدی بنا دیا۔ آؤ دنیا کو دکھا دو کہ اس کوچہ مصطفی کے رہنے والے آج بھی حضور سے اتنا والہانہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے کام کاج تو کیا، اپنے آرام، اپنے سکون، راتوں کی نیندیں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔ اور اگر کبھی وقت نے مطالبہ کیا تو ہم عزت و ناموس مصطفیٰ پر اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی عزتیں، اپنی اولادیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی عزت مصطفیٰ کا پرچم سر بلند رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔